تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ بدوؤں کا لشکر اسی دن سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا تھا یا کتنے عرصے بعد پہنچا تھا۔ بہرحال یہ واقعہ ہے کہ بدوؤں کا لشکر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ بعض مورخین نے اس کی تعداد 2000 اور بعض نے تقریباً 3000 لکھی ہے۔ اگر یہ تعداد 10-12 ہزار بھی ہوتی تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بیدار مغز سپہ سالار خوش نہ ہوتے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالاروں میں یہی بنیادی خوبی تھی کہ وہ ہجوم میں یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کا اصول یہ رہا تھا کہ تعداد تھوڑی ہو لیکن اس میں جذبہ اور تنظیم ہو۔ انہوں نے یہ تجربے کر کے دیکھے تھے، ساری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈالا تھا، اور آج تک تاریخ ان کی کامیابیوں کی داستانیں سنا رہی ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدوؤں کے لشکر کو دیکھ کر یقیناً خوش تو ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ان لوگوں میں صلاحیت کتنی اور ڈسپلن کتنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ فطرتاً سرکش ہوں اور میدان جنگ میں اپنے کمانداروں کے ہاتھوں سے نکل کر اپنی ہی لڑائی شروع کر دیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ ضرورت رسد کی تھی۔ یہ ضرورت انہیں کچھ پریشان کر رہی تھی۔ مخبروں اور جاسوسوں نے انہیں بتا دیا تھا کہ ہر گاؤں میں رومی فوج پہنچ گئی ہے، اور اس فوج کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ دیہاتی مسلمانوں کو اناج وغیرہ نہ دے سکیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فائدہ مند نہ تھا کہ وہ اپنے لشکر کی کچھ نفری دیہات میں بھیج دیتے کہ اناج اکٹھا کریں۔ وہاں تو لڑائی کا امکان بھی تھا اور لشکر میں اتنی نفری نہیں تھی کہ جو لڑتی بھی اور اناج بھی لاتی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے صلاح مشورہ کیا تو یہ طے پایا کہ اس مقصد کے لیے بدوؤں کو استعمال کیا جائے۔ بدوؤں کے وہ سردار بھی آئے تھے جو ابھی لڑنے کی عمر میں تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدوؤں کو متعدد جیشوں میں تقسیم کر کے ہر جیش کا کماندار انہی میں سے مقرر کر دیا اور اس کماندار پر اپنے لشکر کا ایک عہدیدار لگا دیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدوؤں کے سرداروں کو اپنے پاس بٹھا کر کچھ ہدایات دیں اور بتایا کہ پیش قدمی کرتے ہوئے لشکر کے لیے رسد کتنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر اناج اور خوراک کی دیگر اشیاء کی کمی ہو جائے تو لشکر لڑنے کے قابل نہیں رہتا اور دشمن اس کمزوری سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسی اور بھی کچھ باتیں کر کے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدو سرداروں کو بتایا کہ رسد اکٹھی کرنا ان کا کام ہے۔ رسد میں اناج شامل تھا اور وہ مویشی جو مسلمانوں کے کھانے کے لیے حلال تھے۔ یہ اتفاق کی بات تھی یا شاید یہ کام بدوؤں کی فطرت کے عین مطابق تھا کہ ان کے سرداروں نے یہ ذمہ داری بڑی خوشی سے قبول کر لی اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دلایا کہ وہ مجاہدین کے لشکر کو رسد کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ایک بات دماغ میں بٹھا لو، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اناج اور مویشی لانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اناج اور مویشی لائے جائیں، کوئی اور لوٹ مار نہیں ہوگی اور کسی عورت کی طرف غلط نظر سے دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ یہ بھی سوچ لو کہ ہر گاؤں میں رومی فوجی موجود ہیں جو تمہارا مقابلہ کریں گے۔ کسی رومی فوجی کو زندہ نہیں چھوڑنا اور گاؤں کے کسی آدمی پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ان بدوؤں سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ وہ ہر گاؤں سے واقف تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ زیادہ اناج کون سے گاؤں سے مل سکتا ہے۔ جن بدوؤں کے پاس گھوڑے نہیں تھے انہیں گھوڑے دیے گئے اور بعض کو اونٹ دے دیے گئے۔ ان کے تمام جیش دیہاتی علاقوں کی طرف کوچ کر گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسد والا مسئلہ حل تو نہیں ہوا تھا لیکن اس کا انتظام ہو گیا تھا اور امید بند گئی تھی کہ لشکر بھوکا نہیں رہے گا۔ انہوں نے کوچ کا حکم دے دیا۔ وہ جانتے تھے کہ پیش قدمی میں جتنی تاخیر ہو رہی ہے اتنی ہی دشمن کو تیاری کی مہلت مل رہی ہے، لیکن وہاں احتیاط لازمی تھی کہ لشکر میں کوئی کمزوری اور کمی نہ رہ جائے۔ پیش قدمی کی رفتار بھی سست ہی رکھی گئی کیونکہ رسد کی صورتحال ابھی مبہم تھی۔ دن بھر کے سفر کے بعد رات عارضی پڑاؤ کیا گیا۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد لشکر پھر کوچ کر گیا۔ صحرا ختم ہوتا جا رہا تھا اور کہیں کہیں سبزہ اور درخت نظر آنے لگے تھے۔ وہ دن بھی گزر گیا اور لشکر ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں صحرا کے آثار ختم ہو گئے تھے اور اس جگہ ہریالی زیادہ تھی۔ تھوڑی ہی دور ایک چشمہ مل گیا جہاں سے مجاہدین نے پانی کے مشکیزیں بھر لیے اور گھوڑوں اور اونٹوں کو بھی پانی پلا دیا۔ اس طرح مشکلات میں کمی شروع ہو گئی۔ آدھی رات گزر گئی تھی جب سنتریوں نے لشکر کو جگا دیا۔ ہڑبونگ بپا ہو گئی۔ رات کی خاموشی میں ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے دشمن کی فوج گھوڑے سرپٹ دوڑاتی حملے کے لیے آ رہی ہو۔ مجاہدین بڑی تیزی سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو مقابلے کی ترتیب میں کر دیا۔ حملے کا خطرہ تو ہر لمحے موجود تھا۔ وہ دشمن ملک تھا، دشمن کوئی بھی چال چل سکتا تھا۔
گھوڑوں کا یہ طوفان قریب آیا تو کچھ ایسا شور اور ایسے نعرے سنائی دیے جو رومی فوج کے نہیں ہو سکتے تھے۔ سپہ سالار نے مشعلیں جلانے کا حکم دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار مشعلیں جل اٹھیں، اور جب آنے والے گھوڑے قریب آئے تو پتہ چلا کہ وہ بدوؤں کے 2 جیش تھے۔ بدوؤں کے تمام جیشوں کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ جب واپس آئیں تو لشکر انہیں کسی اگلے پڑاؤ میں ملے گا۔ چنانچہ یہ 2 جیش پچھلے پڑاؤ کی طرف جانے کی بجائے آگے آ گئے تھے۔ ان جیشوں کے کئی ایک بدو ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ پیچھے رسد کے ساتھ آ رہے تھے جو انہوں نے دیہات کے ایک علاقے سے اکٹھی کر لی تھی۔ وہ رسد جب آگے آئی تو مجاہدین اسلام نے مسرت کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ بے شمار گائیں تھیں، بھیڑیں اور بکریاں تھیں، اونٹ اور بیل بھی تھے۔ اناج کی بوریاں انہی بیلوں اور اونٹوں پر لدی ہوئی تھیں۔ کچھ گاڑیاں بھی تھیں جو گائیں کھینچ رہی تھیں۔ یہ صرف 4 یا 5 گاؤں تھے جن پر بدوؤں نے شپخون مارا تو رومی فوجی بیدار ہو گئے، لیکن انہیں مقابلے کی تیاری کا موقع ہی نہ ملا۔ بدوؤں نے ان سب کو کاٹ کر پھینک دیا اور پھر دیہاتیوں سے کہا کہ وہ خود ہی اناج اور اپنے مویشی باہر ایک جگہ اکٹھے کر دیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ دیہاتیوں میں مزاحمت کی کہاں جرت تھی، انہوں نے اناج اور مویشی بدوؤں کے حوالے کر دیے۔ بدوؤں نے انہیں پہلے ہی یقین دلایا تھا کہ ان کے گھروں کو لوٹا نہیں جائے گا اور کسی عورت پر بری نظر نہیں رکھی جائے گی، نہ عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ ہر جیش کے ساتھ ایک ایک مسلمان کماندار تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق ان تمام دیہاتیوں سے جن سے اناج اور مویشی لیے گئے تھے کہا گیا تھا کہ یہ اناج وغیرہ بدو اپنے لیے نہیں لے جا رہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے لشکر کے لیے ہے۔ کمانداروں نے ان لوگوں پر واضح کر دیا کہ مسلمان مصر کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر انہوں نے مصر فتح کر لیا تو ان لوگوں کو اس اناج اور ان کے مویشیوں کا پورا صلہ دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے رومی فوج کی مدد کی اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شامل ہوئے تو پھر انہیں دشمن سمجھ کر ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو دشمن مفتوح دشمن کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ فرما اب زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسد کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ بدوؤں کے دوسرے جیش بھی مویشی اور اناج لاتے رہے اور اس قدر رسد اکٹھی ہو گئی جو ایک عرصے تک کافی تھی۔ بدوؤں نے ایک اور مسئلہ بھی حل کر دیا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ قابل اعتماد لوگ ہیں، اور ان کی صحیح رہنمائی کی جائے تو وہ ہر اچھی بری صورتحال میں قابل اعتماد رہیں گے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پڑاؤ سے کوچ کیا اور ایک اور پڑاؤ کیا۔ عریش سے فرما تک کا فاصلہ صرف 70 میل تھا۔ اس سفر میں اتنے زیادہ پڑاؤ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجاہدین کے لشکر تو بڑی تیز پیش قدمی کیا کرتے تھے، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانستہ زیادہ پڑاؤ کر رہے تھے۔ اب ان کا آخری پڑاؤ تھا اور یہاں سے سیدھا فرما پہنچنا اور اس تاریخی شہر کو محاصرے میں لینا تھا۔ اس آخری پڑاؤ میں انہوں نے لشکر کی تنظیمیں نو کی اور سالاروں کو ترتیب و تنظیم اچھی طرح ذہن نشین کرا دی۔ بدوؤں کے تمام جیش واپس آ گئے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے صلاح مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بدوؤں کے یہ جیش توڑ دیے جائیں اور بدوؤں کو لشکر میں شامل کر دیا جائے۔ مطلب یہ تھا کہ بدوؤں کے الگ دستے نہ بنے، کیونکہ وہ بہرحال غیر مسلم تھے اور کسی بھی وقت رومی عیسائیوں کے زیر اثر آ سکتے تھے۔ اس خطرے کو اسی طرح ختم کیا جا سکتا تھا کہ بدوؤں کو سارے لشکر میں بکھیر دیا جائے۔ ایسا ہی کر دیا گیا۔ ایسی ضرورت کم ہی محسوس ہوتی تھی کہ لڑائی سے پہلے مجاہدین اسلام کو گرمانے اور بھڑکانے کے لیے جوشیلی تقریر کی جائے، لیکن کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو ہی جاتی تھی کہ مجاہدین کو بتانا ضروری سمجھا جاتا تھا کہ وہ جو جنگی مہم سر کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی سہل مہم نہیں، دشمن زیادہ طاقتور ہے اور مقابلے کے لیے تیار بھی ہے، اور نہ جانے اس نے اور کیا کچھ دفاعی انتظامات کر رکھے ہیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضروری سمجھا کہ لشکر کو خبردار کر دیں کہ وہ کس خطرے میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے تمام لشکر کو، جس میں بدو بھی شامل تھے، ایک جگہ اکٹھا کیا اور اس لشکر سے خطاب کیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی دانشمند سپہ سالار تھے۔ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ صحیح عیسائیت کا اسقف اعظم بنیامین اگر میدان جنگ میں عملی طور پر مددگار اور معاون نہ ہوا تو وہ درپردہ ضرور معاونت کرے گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو فرما کا محل وقوع بتایا اور یہ بھی کہ یہ قلعہ بند شہر میدان میں نہیں بلکہ ایک چٹانی قسم کی پہاڑی پر آباد ہے۔ اس کے ارد گرد صرف شہر پناہ ہی نہیں بلکہ ایک بڑے قلعے کے علاوہ شہر کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی قلعہ بندیاں ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ فرما میں جو رومی فوج ہے اس کی تعداد اپنے لشکر سے 3 یا 4 گنا زیادہ ہے، اور یہ بھی کہ اپنے پاس محاصرہ کرنے کا پورا سامان بھی نہیں۔
اس خطرے سے بھی لشکر کو آگاہ کیا کہ رومی محاصرے کے عقب سے بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عریش پر قبضہ کرتے ہی 2 جاسوسوں کو بنیامین کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ وہ دونوں جاسوس بنیامین سے مل کر واپس آ گئے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیامین کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ رومی فوج میں مصر کے جو قبطی عیسائی ہیں وہ لڑیں نہیں اور اپنی فوج کو دھوکہ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے قبطی عیسائی فوج کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون نہ کریں اور ہو سکے تو ہرقل کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں۔ بنیامین دور اندیش آدمی تھا اور غیر معمولی ذہانت کا حامل بھی تھا۔ اس نے ان دونوں مجاہدین کو زبانی پیغام دیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ لوگوں کو بغاوت پر بالکل نہیں اکسائے گا۔ اس نے وجہ یہ بتائی کہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ فتح ہرقل کی ہوگی یا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان شکست کھا جائیں اور ادھر عیسائیوں نے بغاوت کر رکھی ہو تو ہرقل کسی ایک بھی قبطی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور ان کے بچوں تک کو قتل کروا دے گا۔ بنیامین نے یہ بھی کہا تھا کہ لوگوں کو اکسانے کی ضرورت ہی نہیں۔ لوگ اس ظلم و تشدد اور درندگی کو کبھی نہیں بھولیں گے جو ہرقل کے حکم سے ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کو فوج میں نہیں جانے دیں گے، اور اگر ہرقل نے جبری طور پر قبطی عیسائیوں کے بیٹوں کو فوج میں بھرتی کرنے کا حکم دیا تو تمام جوان سال قبطی گھروں سے نکل کر صحراؤں میں جا چھپیں گے۔ بنیامین نے یہ بھی کہا تھا کہ جو قبطی عیسائی فوج میں ہیں انہیں بھی کچھ کہنا غیر ضروری ہے۔ وہ رومیوں کے خلاف اس قدر جلے بیٹھے ہیں کہ وہ جانیں قربان کر دینے والی لڑائی لڑیں گے ہی نہیں۔ بات مختصر کی جائے تو بنیامین نے جو جواب بھیجا تھا اس کا لب لباب یہ تھا کہ قبطیوں کا رویہ مسلمانوں کے حق میں ہو نہ ہو ہرقل اور اس کی فوج کے بالکل ہی خلاف ہوگا اور اسے خاصا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس جواب سے سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ مقوقس نے فوری طور پر 2 کام کیے۔ ایک یہ کہ ایک قاصد ہرقل کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ مسلمان فرما کے قریب پہنچنے والے ہیں اور قبطی عیسائیوں کا رویہ مخالفانہ لگتا ہے۔ مقوقس نے ہرقل سے یہ درخواست کی تھی کہ اسے بتایا جائے کہ کیا کرے۔ مقوقس نے دوسرا کام یہ کیا کہ بڑی ہی تیزی سے ان فوجی دستوں کو فرما روانہ کر دیا جن میں رومی عیسائی اکثریت میں تھے اور قبطی عیسائی بہت ہی کم یا نہ ہونے کے برابر تھے۔ ان دستوں کو حکم دیا گیا کہ انتہائی تیزی سے فرما پہنچے اور وہاں جو دستے موجود ہیں ان میں قبطی دستے بھی ہیں، ان سب کو واپس سکندریہ بھیج دیا جائے۔ مقوقس کو یہ خطرہ صاف نظر آنے لگا تھا کہ فرما میں قبطی عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو وہ اتنا اہم اور قلعہ بند شہر مسلمانوں کو دے دیں گے۔ ہرقل بزنطیہ میں تھا۔ بزنطیہ بہت دور تھا، قاصد کو جانے اور آنے میں کئی دن درکار تھے۔ ادھر سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر فرما کے قریب پہنچ گیا تھا۔ مجاہدین اسلام کے لشکر کو ہدف تک پہنچنے میں کچھ دن اور لگ گئے۔ اس دوران سکندریہ سے مقوقس کی بھیجی رومی فوج کے دستے فرما پہنچ گئے اور قبطی عیسائیوں کے دستے وہاں سے نکال دیے گئے۔ اس طرح فرما کا دفاع مزید مستحکم ہو گیا تھا۔ مجاہدین نے فرما کو محاصرے میں لے تو لیا، لیکن شہر پہاڑی پر ہونے کی وجہ سے شہر کے ارد گرد جگہ بہت تنگ تھی۔ اس کا مسلمانوں کو یہ نقصان ہو رہا تھا کہ شہر کی دیواروں اور قلعوں سے جو تیر آتے تھے وہ مسلمانوں کو زد میں آسانی سے لے لیتے تھے۔ یہ پہاڑی بجائے خود اس شہر کا ایک قدرتی دفاعی انتظام تھا۔ مجاہدین نے اپنی روایتی شجاعت اور بے جگری کا یہ مظاہرہ کئی بار کیا کہ دوڑ کر دروازوں تک پہنچے اور دروازے توڑنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ دروازے بہت مضبوط تھے اور اوپر سے تیروں کی بوچھاریں آتی تھیں۔ کئی مجاہدین دروازوں پر شہید اور شدید زخمی ہو گئے۔ اس لشکر کے پاس محاصرے کا پورا سامان نہیں تھا۔ منجنیقیں نہیں تھیں، کمندیں پھینکنے والے رسے نہیں تھے اور رسوں والی سیڑھیاں بھی نہیں تھیں۔ قلعہ سر کرنے میں تو مسلمان خصوصی مہارت رکھتے تھے، کمندیں پھینک کر بھی دیواروں پر چڑھ جایا کرتے تھے اور جانیں قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن ان کے پاس ایسا کوئی سامان تھا ہی نہیں۔ مقوقس نے پہلے ہی اپنے دفاعی دستوں کو حکم دے رکھا تھا کہ مسلمانوں کی نفری تھوڑی ہے اور اسے بھگانے اور مارنے کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ ایک ایک دو دو دستے باہر بھیج کر ان پر حملہ کریں اور واپس قلعے میں آ جایا کریں۔ ایک دو مورخین نے لکھا ہے کہ محاصرہ 1 مہینہ رہا، بعض نے محاصرے کی مدت 2 مہینے لکھی ہے۔ محاصرے کا صحیح عرصہ کہیں بھی نہیں لکھا۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرہ زیادہ لمبا نہیں ہوا تھا کیونکہ قلعے کی فوج نے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ مسلمانوں کی مجبوری یہ تھی کہ پہاڑی کے اوپر ان کے لیے لڑنے کی جگہ اتنی تھوڑی تھی کہ سالار کوئی پینترا نہیں بدل سکتے تھے
نہ کوئی چال چلنے کی پوزیشن میں تھے۔ ان پر جب اندر سے حملہ آتا تھا تو وہ پیچھے ہٹتے اور پہاڑی کی ڈھلان انہیں قدم جمانے نہیں دیتی تھی۔ وہ مجبوراً پہاڑی سے اتر آتے تھے۔ رومی فوجی نیچے نہیں آتے تھے، وہ اوپر سے ہی واپس بڑی تیزی سے قلعے کے اندر چلے جاتے اور دروازے بند ہو جاتے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قسم کی لڑائیاں لڑنے کا خاص تجربہ تھا۔ انہوں نے اس تجربے کے مطابق ایک پلان بنا لیا، اپنے لشکر کا کچھ حصہ اس پلان میں شامل کیا اور اس حصے کے سالار کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ اب اندر سے حملہ آئے تو اسے کیا کرنا ہے۔ ایک روز قلعے کے ایک طرف کے 2 دروازے کھلے۔ رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی طرح بڑی ہی تیزی اور شدت سے باہر نکلی اور اس طرف کے مجاہدین پر حلہ بول دیا۔ جس سالار کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پلان دیا تھا وہ شہر کے ایک پہلو میں تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے حرکت کی اور اپنے دستے ساتھ لے کر دیوار کے ساتھ ساتھ آیا تھا تاکہ دروازوں پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن رومی زیادہ تیز نکلے۔ انہوں نے دیکھ لیا اور فوراً واپس ہوئے، لیکن مسلمانوں نے پھر بھی انہیں روک لیا۔ اب جو رومی فوج حملے کے لیے نکلی تھی اس کی تعداد پہلے حملوں سے خاصی زیادہ تھی۔ اب چونکہ مسلمان پہاڑی سے اترنے کی بجائے دیوار کے ساتھ تھے، اس لیے انہوں نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن ان کی تعداد رومیوں کی نسبت بہت ہی کم تھی۔ بڑا ہی خونریز معرکہ لڑا گیا، بہت سے مجاہدین شہید ہوئے، رومی بھی بے شمار مارے گئے، لیکن تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مجاہدین پر غالب آ گئے، دروازوں میں داخل ہو کر اندر چلے گئے اور دروازے بند ہو گئے۔ مجاہدین کے لشکر کی نفری اور کم ہو گئی۔ شہر کا دفاعی انتظام ایسا مستحکم تھا کہ شہر کے باہر جو درخت تھے وہ سب کاٹ دیے گئے تھے تاکہ محاصرہ کرنے والے درختوں پر چڑھ کر دیوار پر تیر اندازی نہ کر سکیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سالاروں کے لیے وہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی جس میں بڑے بڑے نامور جرنیل بھی مایوس ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا کہ مایوسی جیسا گناہ نہ کرنا، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو ایک اور پلان دیا اور کہا کہ اس پلان میں یہ امکان موجود ہے کہ ہمارا آدھا لشکر یہیں ختم ہو جائے، لیکن فتح یقینی ہوگی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ اتنے اہم شہر کے دفاعی ستون کی کمان لینے کے لیے نہ مقوقس فرما آیا نہ اطربون۔ تاریخ میں اس جرنیل کا نام نہیں ملتا جو اس شہر کا کمانڈر تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مقوقس کے احکام کے مطابق چل رہا تھا۔ یہ احکام اور پلان اسے محاصرے سے پہلے ہی ذہن نشین کرا دیے گئے تھے۔ اس پلان کے مطابق اس نے زیادہ دستوں سے حملہ کروایا تھا۔ اب پلان کے فیصلہ کن حصے پر عمل کرنا تھا۔ رومی جرنیل نے آدھی سے زیادہ فوج حملے کے لیے مختلف دروازوں سے باہر نکال دی۔ یہ دستے پہلی کامیابیوں سے بہت خوش تھے اور انہیں اب بھی کامیابی یقینی نظر آ رہی تھی۔ ان کی نفری بھی اب بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی دلیر ہو گئے تھے۔ اس کثیر نفری نے محاصرے پر حملہ کیا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو جو پلان دیا تھا اس کے مطابق مجاہدین لڑنے کی بجائے پہاڑی سے اس طرح اترنے لگے جیسے ڈر کر بھاگ نکلے ہوں۔ رومی پہلی کامیابیوں کے نشے سے سرشار ان کے پیچھے آئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کے لیے کچھ دستے ریزرو میں رکھے تھے۔ جو ہی رومی پہاڑی کی ڈھلان پر آئے، مجاہدین کے ریزرو دستے تیزی سے حرکت کر کے ان کے عقب میں یعنی شہر کی دیوار اور رومیوں کے درمیان پہنچ گئے اور رومیوں پر حلہ بول دیا۔ ایک دستہ یا غالباً کچھ نفری کھلے دروازوں میں سے قلعے کے اندر چلی گئی۔ اس طرف کے رومی پھندے میں آ گئے۔ پہاڑی سے اتر جانے والے مجاہدین پھر پہاڑی چڑھنے لگے اور انہوں نے رومیوں کو جو کاٹنا شروع کیا تو ان کے زخمی اور ان کی لاشیں لڑکتی ہوئی نیچے ہی نیچے جانے لگیں۔ یہ چال شہر کے صرف ایک طرف ہی نہ چلی گئی بلکہ ایک اور پہلو پر یہی صورتحال پیدا ہوئی تو مجاہدین نے وہاں بھی رومیوں کے عقب میں جا کر ان پر حلہ بولا اور کچھ مجاہدین قلعے کے اندر چلے گئے۔ رومی اس صورتحال کے لیے بالکل ہی تیار نہ تھے۔ وہ تو پہلی کامیابیوں کو ذہن میں رکھے ہوئے اب بھی کامیابی کی ہی توقع لیے ہوئے تھے۔ اندر گئے ہوئے مجاہدین کو لڑائی تو لڑنی پڑی، لیکن انہوں نے باقی دروازے بھی کھول دیے۔ رومیوں کی زیادہ تر نفری شہر سے باہر مجاہدین کی تلواروں سے کٹ رہی تھی۔ جانی نقصان تو مجاہدین کا بھی ہو رہا تھا، لیکن ہر مجاہد اس لڑائی کو اپنی ذاتی لڑائی سمجھ کر لڑ رہا تھا۔ شہر اس حالت میں فتح ہو گیا کہ شہر کے اندر اور باہر اس قدر خون تھا جیسے خون کا مینہ برس گیا ہو۔ چھوٹی چھوٹی قلعہ بندیاں، برجیاں اور برج اتنے زیادہ تھے کہ بھول بھلائیاں سی بنی ہوئی تھیں اور شک تھا کہ رومی جرنیل اور ماتحت افسران کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہریوں کو حکم دیا کہ تمام قلعہ بندیاں گرا دی جائیں۔ کچھ مجاہدین کو ان کے ساتھ لگا دیا۔ شک صحیح نکلا۔
رومی جرنیل ایک برج کے کونے میں دبکا بیٹھا مل گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ فرما کی فتح مکمل ہو گئی اور مال غنیمت اکٹھا کیا جانے لگا۔ یورپی تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ تاریخ ہمیشہ حیران رہے گی کہ اتنے تھوڑے سے مسلمانوں نے اتنا مضبوط قلعہ آخر کس طرح فتح کر لیا تھا۔ فرما کی فتح کو غیر مسلم مورخوں نے حیرت انگیز کہا ہے، لیکن اہل دین و ایمان کے لیے اس میں حیرت والی کوئی بات نہیں تھی۔ تاریخ اسلام ایسی معجزہ نما فتوحات سے بھری پڑی ہے۔ سالاروں کے دلوں میں ایسا کوئی لالچ نہیں تھا کہ رومی جرنیلوں کے محلات میں سے زر و جواہرات کے خزانے ملیں گے اور دیگر مال غنیمت کا بھی کوئی شمار نہیں ہوگا۔ نہ ہی مجاہدین کے دلوں میں کوئی ایسی خواہش تھی۔ وہ اللہ کے نام پر اس فوج کشی کو جہاد فی سبیل اللہ جان کر گئے تھے۔ ان کے عزائم ذاتی نہیں، دینی اور ملی تھے۔ اس سے بڑھ کر اور معجزہ کیا ہو سکتا تھا کہ ایران اور روم جیسی بڑی جنگی طاقتوں کو، جنہیں تاریخ نے ناقابل تسخیر کہا ہے، کچل اور مسل کر الگ پھینک دیا تھا، اور وہاں آج بھی اسلام کا پرچم بڑے فخر اور شان و شوکت سے لہراتا ہے۔ عباس عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاسوسی کے اس نظام کا ایک بڑا ہی قابل اور دانشمند فرد تھا جو انہوں نے سارے مصر میں ایک جال کی طرح پھیلا دیا تھا۔ عباس 1 مہینے اور کچھ دنوں بعد جاسوسی کا مشن پورا کر کے واپس آیا تھا۔ کوئی نئی خبر لائے ہو؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس سے پوچھا۔ عباس نے اپنی جاسوسی کی رپورٹ سپہ سالار کو پیش کی۔ عباس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ مقوقس اور اطربون آپس میں متفق نہیں کہ وہ مصر کا دفاع کس طرح کریں۔ مقوقس محتاط رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور اطربون لڑنے کے حق میں ہے۔ ہرکل نے ان دونوں کو پورے اختیارات دے دیے ہیں، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ قبطی عیسائیوں پر نظر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بغاوت کر دیں۔ اس صورتحال میں مصر کو مسلمانوں سے بچانا ممکن نہیں رہے گا۔ یہ بدو ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ انہیں ہم نے فرما کا مال غنیمت اسی حساب سے دیا ہے جس حساب سے ہم نے اپنے لشکر میں تقسیم کیا ہے۔ وہ بہت ہی خوش ہیں۔ آخر فیصلہ تو آپ کو ہی کرنا ہے سپہ سالار، عباس بن طلحہ نے مشورہ دیا۔ میں جو کچھ دیکھ آیا ہوں اس کے پیش نظر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو کمک کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اور فوراً پیش قدمی کر کے بلبیس پہنچنا چاہیے۔ رومیوں کو سنبھلنے اور دم لینے کا موقع نہ دیں، انہیں سوچنے کی مہلت نہ دیں۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ غیر معمولی طور پر دانشمند اور جرأت مند تھے۔ ان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی صفات پائی جاتی تھی۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمک کے انتظار میں وقت ضائع کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے پہلے ہی لشکر کو تیاری کی حالت میں رکھا ہوا تھا اور اپنے ماتحت سالاروں اور کمانداروں سے کہہ دیا تھا کہ وہ دشمن کے تعاقب میں رہیں اور اسے دم نہ لینے دیں۔ فرما کا شکست خوردہ جرنیل بلبیس پہنچا اور فرما کی شکست کی خبر سنائی تو وہاں موت کا سکوت طاری ہو گیا۔ اس کی فوج کے بکھرے ہوئے سپاہی جب ایک ایک دو دو کر کے بلبیس پہنچے تو انہوں نے مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری کی ایسی باتیں سنائیں کہ بلبیس میں جو فوج تھی اس پر دہشت سی طاری ہو گئی۔ 2 یورپی مورخین نے لکھا ہے کہ رومی فوج میں یہ بات پھیل گئی تھی اور سپاہیوں کی زبان پر چڑھ گئی تھی کہ مسلمانوں کی فوج کی تعداد بہت ہی تھوڑی نظر آتی ہے، لیکن جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو ان کی تعداد کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ مسلمانوں میں کوئی پراسرار اور غیبی طاقت ہے، ورنہ انسان اس طرح نہیں لڑ سکتے۔ جاسوسوں نے سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی فوج کی یہ کیفیت بھی بتا رکھی تھی۔ یہ اس جذبہ جہاد کا کرشمہ تھا جس سے مجاہدین سرشار تھے اور انہوں نے اپنا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ جوڑ رکھا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔